أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ فاتحہ کے فضائل کا ذکر تھا، تو احادیث کی تین روشنی میں اس کی تین فضائل گزر گئے۔ چوتھی فضیلت صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اور صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جیسے پیچھے میں نے ذکر کر دیا تھا۔ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے کہ نماز کا یہ ایک اہم ترین جز ہے، لہذا صلاۃ کا نام ہی اس کا نام رکھ دیا گیا اور اس کو سورۃ الصلاۃ کہہ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو، سورۃ الصلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ بعض روایات میں ہے کہ فوّض الی عبدی، میرے بندے نے سارے امور میرے سپرد کر دیے، میرے حوالے کر دیے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ یہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ هذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت اللہ کے لیے ہو گئی، وایاک نستعین، آپ سے مدد چاہتے ہیں تو مدد چاہنا بندے کے لیے ہو گیا۔ تو یہ آیت گویا دونوں کے درمیان تقسیم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، نصف نصف ہے، تو لہٰذا میرے بندے نے جو میرا حق تھا مجھے دے دیا، تو جو میرا بندہ چاہتا ہے میں نے وہ اس کو دے دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ ہمیں اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے، ان کے راستے پر ہمیں مت چلائیے جن پر آپ نے غضب اپنا کیا ہے، جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور گمراہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور بندے نے جو مانگا میری طرف سے وہ اس کو مل گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاح کو، فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان نصفین، نصف نصف تقسیم کر دیا۔ تو اس میں تین آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، تین آیتیں بندے کے لیے ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اس میں اپنے لیے، اور ایک آیت بیچ میں وہ نصف نصف ہے، نصف اللہ کے لیے ہے، نصف بندے کے لیے۔ سورہ فاتحہ کل 7 آیات ہیں، تو ان 7 آیات میں سے 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، یہ تینوں سب کے سب
اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی ہے، تو یہ بندہ اللہ کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور 3 آیاتیں مکمل دعا ہیں جو آدمی اپنے لیے اللہ سے مانگتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تینوں آیاتیں مکمل دعا ہیں کہ وہ بندہ اللہ سے اپنے لیے مانگتا ہے۔ تو یہ 3 ہیں بندے کے لیے، اور ایک آیت بیچ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 7ویں آیت ہے، تو یہ نصف اللہ کے لیے عبادت اللہ کے لیے ہے، اور مدد طلب کرنا بندے کے لیے ہے، بندہ اپنے لیے اس کو مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو گویا ظاہر اللہ ہی نے نازل فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا اس کو میں نے اس انداز سے اتارا ہے اور اس انداز سے نازل کیا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف۔ اور اس میں یہ اہم نقطہ ہے کہ ہر آیت پر اللہ تعالیٰ بندے کو جواب عنایت فرماتا ہے۔ بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، تو اللہ کی طرف سے اس کے اس حمد کا جواب آتا ہے۔ گویا بندہ جب نماز میں کھڑے ہو کر جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو اس بات کا شعور اگر اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں ہو، اور یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ بس میں کچھ کہہ رہا ہوں، بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں ہر میری بات کو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ سن رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے جواب رحمت فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جواب آ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرما رہے ہیں جواب میں حمدنی عبدی، کیا ہی میرا بندہ ہے، اس نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری بڑائی بیان کی، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، اور بندے نے چونکہ میرا حق جو عبادت کا ہے مجھے دے دیا، صرف میری عبادت کی، تو جو بندہ مانگ رہا ہے میں نے اس کو دے دیا، وہ اس کا ہو گیا، اس کو میری طرف سے مدد حاصل ہو گئی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو اس نے مانگا میں نے اس کو دے دی۔ تو اس بات کا شعور اور احساس اگر دل میں ہوگا تو ایک تو جیسے بہت دفعہ ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا، کتنی رکعتیں ہوئی، تو ایک تو اس کی وجہ سے نماز کی طرف گویا توجہ حاصل ہوگی، دوسرا اس بات کے شعور سے نماز کے اندر ایک خشوع خضوع پیدا ہوگا کہ میری ہر آیت کو، میری ہر ثنا کو، میری حمد کو اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ چنانچہ اسی حدیث کی شرح میں فتح الملحم میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ ہر آیت کے بعد مختصر سا وقفہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ کا جواب وہ حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ تو اگرچہ جواب دینے میں اس وقفے کے اور اس رکنے کے محتاج نہیں ہے، تاہم بندہ محتاج ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے وہ جواب حاصل کر لے جو اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین وقفہ کر لیے تاکہ اللہ کا جواب وہ حاصل کر لے، الرحمن الرحیم وقفہ کر لے تاکہ اللہ کا جواب وہ حاصل کر لے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح ہر آیت پر، تاکہ ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب عنایت کیا جا رہا ہے تو وہ جواب اس کو مل جائے۔ اور اس سے گویا کہ اس بات کا بھی آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا نماز میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، کہ ہم تو یوں ٹھونگے مار کے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوری طرف اپنے اس بندے پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کو، ہر جملے کو، ہر آیت کو سن رہے ہیں،
نہ صرف یہ کہ سن رہے ہیں بلکہ جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی، جو اس کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اور اس میں گویا کہ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ بندہ بہت ہی کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو گویا کہ وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا، تو اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ بندے کو اپنے رب سے کس طرح مخاطب ہونا چاہیے، کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو سکھا دیا، سورہ فاتحہ میں کو نازل کر کے خود اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا تعریف کرو، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ سے تم اپنے لیے طلب کرو، مانگو، اور اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اس طرح عنایت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیں گے۔ تو یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کچھ اور فضائل ہیں انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا